تعداد ان گنت نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہمیں بن مانگے مفت میں دے دی. کچھ نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو انتظار کے بعد ملتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو جن کی تقدیر، جن کا مقدر اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ بندہ مانگے گا تو ہی ملے گی. بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو ہی میسر آئے گی. اس لیے جب بھی کوئی مشکل پڑے یا کسی چیز کی خواہش ہو، کسی چیز کی آرزو ہو، تمنا ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے مانگیں، اس لیے کہ رب سے مانگنے والا جو بندہ ہوتا ہے اللہ اس مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے. اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اور اس کی شان یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا فرماتا ہے. جب اس نے وعدہ کر لیا ہم سے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، طلب کریں. اب اکثر و بیشتر یوں ہوتا ہے، ہماری شکایت ہوتی ہے یا ہمارا شکوہ ہوتا ہے یا ہمارے دل کا درد ہوتا ہے جس میں کہیں نہ کہیں مایوسی جھلکتی ہے کہ دعائیں تو ہم ہر بار کرتے ہیں، مل تو نہیں جاتا، ساری چیزیں عطا تو نہیں ہوتی، ساری چیزیں دے تو نہیں دی جاتی. ہم تو ہر بار دعا کرتے ہیں، ہم کیا نہیں مانگتے، رب سے سب کچھ مانگتے ہیں، لیکن سب کچھ ہمیں ملتا نہیں ہے، تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ سوال آتا ہے انسان کے ذہن میں. اس کا سب سے پہلا جواب تو یہ سن لیں کہ اللہ رب کائنات ہمارے حال کو، یعنی بندے کے حال کو خود بندے سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے، وہ جانتا ہے، اسے پتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے، اس کے علم میں ہے، اس کی قدرت میں ہے. تو اللہ کو معلوم ہے میرے بندے کے حق میں کیا بہتر ہے. اب بندہ بعض دفعہ وہ چیز مانگ لیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتی نہیں ہے، تو پھر دعا کا کیا فائدہ ہوا؟ تو حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے اور وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ دعا کی مراد جو ہوتی ہے وہ نہیں ملتی اگر، تو بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس دعا کو، اس طلب کی ہوئی چیز کو، اس التجا کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے تمہارے لیے جمع کر دیتا ہے. وہ دعا آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی ہے. یہاں تم نے مانگا کہ فلاں چیز مجھے چاہیے، اب ہمارے حق میں بہتر نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں عطا فرماتا، یا اس کا وقت نہیں ہے تو نہیں عطا فرماتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے جمع فرما دیتا ہے. اور پھر اس دعا کے بدلے میں کل بروز قیامت ایسا صلہ دیا جائے گا، ایسا بدلہ دیا جائے گا کہ بندہ تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج مجھے یہ صلہ مل جاتا، آج مجھے یہ بدلہ مل جاتا. اس لیے مایوس نہ ہوا کریں کہ ہماری دعائیں رد ہو جاتی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. آپ اس کو غور سے سنیے گا. بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص کے یہاں بیٹا نہیں ہوتا، وہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. اب اس کے مقدر میں بیٹا نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ اسے بیٹا دینا نہیں چاہتا. اب یہ دعا کر رہا ہے تو حدیث پاک کی روشنی میں علماء نے یہ نتیجہ اخذ فرمایا ہے کہ یا تو اس دعا کو آخرت کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے، یا اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہتر دوسری چیز عطا فرماتا ہے جو اپنی دعا میں مانگ رہا ہوتا ہے. یعنی بندہ دعا میں جو کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، اب وہ چیز بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی دوسری بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے. یا اللہ رب کائنات اس وقت تک کے لیے موقوف کر دیتا ہے جب تک اس بندے کے حق میں وہ چیز بہتر نہ ہو جائے. تو اس طریقے سے اس کی دعا کو جو ہے مؤخر کر دیا جاتا ہے. یا پھر یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ دعا اگر قبول نہیں ہوتی تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ دعا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، وہ دعا اس کے گناہوں کا صلہ اور بدلہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اس کے دوسرے گناہ معاف کر دیتا ہے. البتہ کسی بھی صورت میں ہماری مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی. ہماری طلب کی ہوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں یہ رد نہیں ہوتی. اس لیے مانگنا ہمارا کام ہے. ہم زبردستی نہ تو لے سکتے ہیں نہ ہماری قدرت ہے، بس مانگنا ہمارا کام ہے.
کہ ہمارا کام ہے صدا کرنا، ہمارا کام ہے مانگنا، اب دینا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن دعا محبوب عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں علماء نے یہاں تک تحریر فرمایا ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے تو حضور نے سب سے پہلی جو عبادت کی وہ عبادت کا نام دعا ہے۔ دنیا میں حضور تشریف لائے پہلی عبادت دعا ہے۔ کیسے؟ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے سر کو اللہ کی بارگاہ میں رکھا اور رب حب لی امتی کی صدائے بلند فرمائی، اے اللہ میری امت کو میرے حوا کر دے۔ یہ دعا ہی تو تھی۔ دنیا میں آتے ہی پہلی عبادت حضور نے جو فرمائی وہ دعا تھی، اور عرش پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی دعا فرما رہے تھے، جب قبر میں آپ تشریف لے گئے تو وہاں بھی دعا فرما رہے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ محشر میں لواء الحمد کا تاج اپنے نبی کو عطا فرمائے گا وہاں بھی میرے مصطفیٰ دعا فرما رہے ہوں گے، دعا مانگ رہے ہوں گے۔ اور ہر جگہ دعائیں مانگی حضور نے، بلکہ بدر میں جب 313 صحابہ کو لے کر کے نکلے میرے مصطفیٰ، تو 313 صحابہ ایسے تھے جن کے پاس ظاہری اسباب نہیں تھے، ٹوٹی تلواریں، ان کے پاس میں چند زرہیں، کچھ گھوڑے، باقی پیادے، اور ان کو لے کر کے بس حضور تشریف لے گئے۔ اب جب تشریف لے گئے میرے مصطفیٰ تو سامنے 1000 کا لشکر جرار ہتھیاروں سے لیس، اور ظاہری حالات اسے بتاتے تھے کہ آج دنیا سے مسلمان مٹ جائیں گے، لیکن حضور نے وہاں دعا کرنا شروع کر دی، اور دعا کی تو ایسی دعا کی جسے کہتے ہیں کہ ناز والی دعا فرمائی۔ اے اللہ یہ چند مٹھی بھر مسلمان تیری رضا کے خاطر، تیرے دین کی حفاظت کے لیے آج میدان عمل میں نکل آئے ہیں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے، آج یہ برباد ہو گئے، تو اللہ آج کے بعد میں اس دنیا پر تجھے خدا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ مٹ جائیں گے، یہ ختم ہو گئے، تو اے اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان کو فتح مبین عطا فرما۔ میرے رب نے دعا قبول فرمائی، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ مدد کے لیے بھیجا، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ یہ حضور کی دعا کا ثمرہ تھا، اس لیے دعا کرنا حضور کا محبوب مشغلہ، ہر جگہ پر، یہیں پر نہیں، بلکہ آپ دیکھیں شب برات میں، شب برات آ رہی ہے، رات کے وقت چپکے سے میرے مصطفیٰ اپنے بستر سے اٹھے اور تشریف لے گئے جنت البقیع میں، قبرستان میں، اور جب قبرستان تشریف لے گئے تو وہاں جا کر کے دعائیں فرما رہے ہیں، التجائے کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں۔ اب جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں ہر جگہ، اور اسی پر بس نہیں، بلکہ حضور راتوں کو اٹھ کر کے امت کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر کے۔ اس لیے دعا کیا کریں، اور دعا کرنے میں جھجک نہیں، شرم نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے دعا کروانا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، یا میرے حق میں دعا کرنا، فلاں جگہ جا رہے ہو میرے لیے بھی دعا کرنا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے، کہ اس میں خلوص ہوتا ہے۔ بندہ اپنے لیے مانگتا ہے تو خود غرضی ہوتی ہے کہ میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، لیکن میں کسی کے لیے مانگوں تو اس میں خلوص ہوتا ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے، ایک دوسرے بھائی کی محبت ہوتی ہے۔ اے اللہ میرے فلاں بھائی کا ہے بھلا فرما دے، اس کے اوپر کرم فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب دو مسلمان بھائیوں کی محبت دیکھتا ہے تو پروردگار عالم اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، کہ ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، تابعی بزرگ ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق رسول، زندگی میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ظاہری زندگی میں موجود تھے، یمن میں رہتے تھے، لیکن بوڑھی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے یمن کی طرف سے مجھے خوشبو آتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں کہ وہاں میرا اویس رہتا ہے۔ حضور محبت فرماتے تھے حضرت اویس سے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہراہن مبارک، اپنا مبارک جبہ حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیا، اور کہا جاؤ میرے اویس سے ملاقات کر کے آؤ اور میرا یہ تحفہ ان کو پیش کرنا، اور اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں، اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں۔ آپ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، خود دعا کرے تو اعلیٰ حضرت کی زبانی، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور جب خود دعا کریں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبولیت جھک کر کے گلے سے لگا لیتی ہے اس دعا کو، وہ دعا اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ جس کی دعا اللہ کو اتنی محبوب ہو، وہ محبوب اپنے امتی سے کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، اے علی، جب میرے اویس سے ملنا تو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔
اور جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لے گئے اور جبہ پیش فرمایا، سلام عرض کیا کہ حضور نے آپ کو سلام کہا ہے، یہ جبہ تحفے میں دیا ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت اویس قرنی کا انداز دیکھیں آپ، حضرت اویس قرنی کا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ روضہ شریف جا کر جبے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کرام کی سنت ہے، تبرکات کے سامنے مقدس جگہوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت اویس قرنی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اپنے سامنے رکھا، اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں رکھ دیا اور ہاتھ پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، رو رو کر کے دعائیں کرنے لگے۔ جب دعا کافی دیر تک ہونے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ بس بھی کیجیے، آپ بس بھی کیجیے۔ تو حضرت اویس قرنی نے سجدے سے سر اٹھایا اور کہا کہ علی اگر تم نہیں روکتے تو آج میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی بخشش کروا کے اپنے سر کو اٹھاتا۔ حضور کے جبے کے صدقے میں حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے حضرت اویس قرنی دعا فرما رہے ہیں، حضور کے جبے کا وسیلہ لے کر کے دعا کر رہے ہیں، تبرک کا وسیلہ لے کر کے دعائیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو مقدس جگہ ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت نازل ہو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ ولیوں کی بارگاہ میں جا کر کے دعا کیوں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہر جگہ ہے۔ میں کہتا ہوں ولیوں کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے۔ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کو حضرت عمران علیہ السلام نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا۔ محراب مریم نام سے ایک جگہ ہے بیت المقدس میں، اس میں رہتی تھی حضرت مریم۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرتے تھے۔ ایک دفعہ دروازہ بند کر کے تالا لگا کر کے کسی کام سے چلے گئے اور صبح سے شام ہو گئی۔ شام کو خیال آیا کہ مریم کمرے میں اکیلی ہوگی، ان کو کھانا نہیں پہنچا ہوگا۔ بھاگتے ہوئے آئے اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ حضرت مریم کے سامنے بن موسم کے تازہ تازہ پھل رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ کمرے کا کوئی دروازہ اور بھی نہیں، کوئی کھڑکی بھی نہیں، کس نے پھل لا کر کے دیا؟ اور پھل بھی ایسے کہ جن کا سیزن ہی نہیں، موسم ہی نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے ملے؟ تو حضرت مریم کہتی ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ میں اس کے گھر کی خدمت کرتی ہوں، مسجد میں جھاڑو لگاتی ہوں، بیت المقدس کی صفائی کرتی ہوں، اللہ کے گھر کی خدمت کے صلہ میں اللہ نے مجھے یہ بن موسم کے پھل عطا فرمائے۔ حضرت مریم اللہ کی بندی، اللہ کی ولی، نیک پاکیزہ، اور وہاں اللہ کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، پھل۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم کو بن موسم کے پھل مل گئے تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر 80-90 سال سے تجاوز کر چکی ہے، عادتاً اس عمر میں اولاد نہیں پیدا ہو سکتی، اور مجھے بھی اللہ نے اولاد نہیں دی، اس کی حکمت ہے، لیکن چونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ جب بن موسم کے پھل دے سکتا ہے، بن موسم کے جب پھل دے سکتا ہے مریم کو، تو کیا مجھے بن عمر کے اولاد نہیں دے سکتا؟ میری عمر گزر گئی تو کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت تو ختم نہیں ہوئی۔ جب دیکھا تو جوش بندھا اور دعا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ حضرت مریم کے پاس میں کھڑے ہو کر کے دعا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے، دعا کرنے والے اللہ کے نبی ہیں، اور جس کے سامنے کھڑی ہو رہے ہیں وہ حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ اپنی جانب سے پاک اولاد دے دے، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے، تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، اے اللہ میری دعا قبول کر لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس جگہ کھڑے ہو کر دعا کرنے کی وجہ سے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، اور بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سنائی۔ وَنُبَشِّرُكَ بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایسے بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ اے زکریا ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ کیا پتا چلا؟ نیک بارگاہوں میں جا کر، اچھے لوگوں کی صحبت میں جا کر، تبرکات کی جگہوں پر جا کر دعائیں کرنا، التجائیں کرنا، یہ کوئی نئی بدعت اور نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور ہمارے اسلاف کے طریقے سے بھی ثابت ہے۔ اس لیے ایسی پاکیزہ جگہوں پر جا کر کے دعائیں کرنی چاہیے جہاں اللہ کی رحمت نازل ہو، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دعا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، مانگے اس انداز میں مانگے، اس انداز میں مانگے کہ میں جو مانگ رہا ہوں میرا رب دے ہی دے گا مجھے، یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضور کی سنت سے 3 طریقے سے دعا مانگنا ثابت ہے۔ ہاتھ اٹھانا، جب دعا کرتے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ہوتے وہ آپ کے سینہ مبارک کے سامنے ہوتے، اور آپ کی پیشانی ہتھیلیاں جو آسمان کی طرف ہوتی ہیں،
یا آپ کے ہاتھ چہرے کی طرف ہوتے یا پھر آپ کے ہاتھ اتنے بلند ہو جاتے کہ بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی تھی۔ یہ 3 طریقے ثابت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دعا جب کریں تو یا تو اپنے ہاتھ کو اپنے سینے کے سامنے رکھیں، اور جب یا تو پھر چہرے کے سامنے رکھیں یا اتنے بلند کر دیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے۔ تو یہ سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ اور جب دعا کر رہے ہوں تو یہ نہ دیکھیں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہوگا، میں رو رہا ہوں، میں گڑ گڑا رہا ہوں، کوئی مجھے دیکھے تو شرم نہیں آنی چاہیے مجھے، کیونکہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، کسی اور سے تو نہیں مانگ رہا۔ اور رب کے مانگنے میں، رب سے مانگنے میں جھجک کیسی؟ اللہ کی بارگاہ میں رونے میں جھجک کیسی؟ کہ جو رب کی بارگاہ میں روتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کو تو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے مانگا کریں، طلب کیا کریں۔ اور دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، ساری ترکیبیں فیل ہو جاتی ہیں، ساری اٹکلیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے وسائل دم توڑ دیتے ہیں، تب دعا کام آتی ہے۔ جب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اسپتال میں جانے کے بعد جب ڈاکٹر بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بس دعا کیجیے، کیونکہ جانتے ہیں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو بہتے ہوئے سمندر کا رخ تبدیل کر سکتی ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو طوفانوں کا رخ موڑ دیتی ہے۔ دعا کے اندر بڑی طاقت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ سے مانگے بے انتہا مانگے، کیونکہ جب سے رب سے مانگے تو یہ نہ دیکھیں کہ کتنا مانگوں کتنا نہ مانگوں، اپنے لیے بھی مانگے، سب کے لیے مانگے۔ اور خصوصاً جب دعا کریں تو دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جہاں اپنے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے ضرور دعا کریں۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی روزی کاٹ دیتا ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے روزی میں۔ اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ انہیں صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، آپ ان کی خیر و عافیت کی دعا کیجیے۔ اور اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ لیکن اپنے لیے دعا کریں تو ماں باپ کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جہاں اپنے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ اور دعا مانگے تو اس میں خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ دعا مانگے تو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ سے وہ چیز نہ مانگے جو شریعت نے منع فرمائی ہے۔ جو جائز مرادیں ہیں وہی مانگنی چاہیے۔